میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تسلسل تفسیر قرآن ایک مرتبہ پھر شروع ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ برقرار رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز جہاں ہم نے درس قرآن چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم ہے، 13واں سپارہ ہے، اور سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے۔ 13ویں سپارے میں یہ آ رہی ہے اور یہ قرآن کی 14ویں سورت ہے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر سے پہلے سورہ ابراہیم کے حوالے سے چند معروضات، اس کا تعارف اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بالاتفاق مفسرین سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، لہٰذا ہم نے کئی مواقع پر اس بات کا اظہار کیا، یہ بات بتائی ہے اپنے قارئین کو، اپنے سامعین کو، کہ جو مکی صورتیں ہوا کرتی ہیں ان کے اندر امور آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت وغیرہ کے معاملات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی، سزا اور جزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، روز محشر وغیرہ کے معاملات، جنت اور جہنم کے معاملات وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت مکی ہے تو اس میں بھی انہی مضامین کو زیادہ تر بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام جو گزرے ان میں چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ تو سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ آیت جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس آیت کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا اور کفر کیا، یا اللہ کی نعمت کا انکار کر کے کفر کرنے والے بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ کی نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ 7 رکوع رکھتی ہے اور اس کی 52 آیات ہیں، اور اس کے اندر آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس کو سورہ ابراہیم کا نام دیا گیا۔ اس سورت کے مرکزی مضامین کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے، اعمال کی جزا ملنا، سزا اور جزا کے واقعات، اور حقیقی معبود وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ان مضامین کو بھی کہیں کہیں بیان کیا گیا۔ کفار کی مذمت میں کچھ آیات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، اور ان کے بعد انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی گئی ہے کہ ان قوموں نے بھی نبیوں کے معجزات کو دیکھا، انکار کیا، اور اس کے بعد ان کو ایک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھے، اپنی اولاد کو نماز کرنے کی توفیق قائم کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ان کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے اندر کلمہ حق اور کلمہ باطل کی جو اللہ تعالیٰ نے تقابل بیان کیا کہ کلمہ حق کتنا مضبوط ہے، ایک شجر طیبہ کی طرح جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی ہوئی ہیں، اور شجرہ خبیثہ ایک
غلط بات جس کو ایک دم سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ قیامت کے عذاب کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے جبکہ کفار اس کا بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قیامت کیوں نہیں لے کر آتے ہیں، آپ کا رب قیامت کو کیوں نہیں بپا کرتا؟ تو اس حوالے سے اس صورت کے اندر ان آیات مبارکہ کے تحت مختلف جو ہیں یہ مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلی آیت مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ گزشتہ صورتوں میں جتنے بھی حروف مقطعات بیان ہوئے وہاں پر ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے گفتگو کی کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن علماء کرام نے بیان کیا وہ ان کی تاویلات ہیں یا اپنے اپنے تقوی کے لحاظ سے جو اللہ نے ان کو فہم عطا فرمایا وہ انہوں نے اپنی اپنی طرف سے تفاسیر بیان کی، لیکن حتمی تفسیر کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ یعنی وہ کفر میں ہیں تو ان کو ایمان کی دولت بخشیں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے ایک خوشحال اور کامیاب زندگی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے اصول آپ ان کو بتائیے۔ تو یہاں پر مختلف تفاسیر ہیں، ان دونوں تفاسیر کو راجح قرار دیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے جو امام رازی نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا کہ یہاں پر ظلمات الی النور کہا گیا، ظلمات یہاں پر جمع کا صیغہ ہے اور نور کو واحد کہا گیا، تو ظلمات جمع کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا اور نور یہاں پر واحد کی ضمیر کیوں استعمال کی گئی؟ تو اس میں اس طرف اشارہ کہ دین حق صرف ایک ہے، لیکن ظلمات کفر، گمراہی اور اللہ کی نافرمانیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں، یعنی مختلف کفر کے جو کفر کے راستے ہیں، کسی مذہب کی صورت میں، بدعمالیوں کی صورت میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ کوئی شراب کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی گمراہ فرقہ مرجیہ سے تعلق ہے، کسی کا تعلق قدریہ سے ہے، کسی کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے۔ یعنی ظلمات متعدد ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ تو یہ ایک راستہ صراط مستقیم ہے، یہی نور ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کا کام تبلیغ کر دینا ہے اور ان کے دل میں ہدایت کا داعیہ پیدا کرنا اور ہدایت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت خرابی ہے۔ یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، تمام خوبیوں والا، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، چاہے وہ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں، اس کا حکم ہر جگہ پر نافذ ہے، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا، تو وہی لائق عبادت ہے۔ وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں۔ وہ بت کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں، الہ ہو سکتے ہیں، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو تمہارا خالق ہو، نہ کہ وہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ اور جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک نہیں، جو مٹی کے پتھر کے بے جان پتلے ہیں، بلکہ وہ تو خود مملوک ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا۔ یہ پتھر کے بت بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ان بت پرستوں کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا
اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے، یعنی انہیں دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی آج اسی فکر کے ساتھ جی رہے ہیں، جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی دولت یہاں سے آ رہی ہے پکڑ رہے ہیں، یہاں سے آ رہی پکڑ رہے ہیں، اس کے حلال حرام ہونے کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہی دولت ان کے لیے وبال جاں بن جائے گی، اور ان لوگوں کے لیے اس دولت کا حساب دینا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈر، اس مکان میں رہیں گے دوسرے، بنائے گا تو، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یعنی اس کی ایک ایک اینٹ تو نے کہاں سے لی، اس کو بنانے کے لیے تو نے وسائل کہاں سے اکٹھے کیے، یہ حساب تجھے دینا پڑے گا، کیونکہ تو نے بنایا ہے۔ رہیں گے تیرے بعد والے، یعنی تو دوسروں کے لیے مقام تیار کر رہا ہے، اس کا حساب تو تجھے دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے حوالے سے بہت سی احادیث میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک ارشاد مبارکہ ہے، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لانتی ہے، اور جو دنیا جو ہے یہ خود بھی لانتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لانتی ہے، الا ما والاہ، لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اس پر لعنت کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ جو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے وہ لانتی نہیں ہے، لیکن ہر وہ شے جو اللہ سے دور کرے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اور مال کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، متاع دنیا کی صورت میں ہے، کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، تو ایسی چیز انسان کے لیے باعث لعنت ہے جو اس کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ ساحر ہے، یعنی یہ انسان کو اپنے سحر کے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، اس کا دل اپنی طرف راغب کر لیتی ہے، انسان اسی کی مشغولیت میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ انسان کے دل میں دنیا اتنا حرص پیدا کر دیتی ہے، قرآن کریم نے کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری حرص تمہیں قبر کے گڑھے تک لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی انسان دنیا کے اندر اتنی حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اس کی حرص ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور اسی حرص نے بہت سے علماء کرام کو خراب کیا، انہوں نے دین کو بیچا۔ یہود و نصارہ نے چند ٹکوں کے عوض اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، اس کی بڑی وجہ بھی یہی دنیا بنی، یہی دنیا داری بنی، یہی مال و متاع بنا۔ بہت سی عورتیں اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، اس کی بڑی وجہ بھی یہی دنیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے فرائض جو ہیں وہ کما حق ادا نہیں کرتے، اور رشوت لے کر اپنے فرائض کے اندر کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ بھی یہی دنیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے لیے ہم یہ دنیا کما رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، قیامت کے دن وہ ہم سے اظہار برات کریں گے کہ یا اللہ، اسے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے حلال اور حرام کی پرواہ بھول جائے اور دنیا کما کر لائے، یہ جو لے کر آیا یہ اس کا اپنا ذاتی فعل تھا۔ اس دن ہر بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، ہر رشتہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔ اس دن کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہماری ترجیحات ہیں، ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھریں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پہنائیں، اس میں اللہ کی کسی بھی نافرمانی کا ہم سے ارتکاب ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہی مال و متاع قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا سامان بنے گا۔ اگلی آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے ہر رسول اس قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے بھی رسول بھیجے
وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی ان سے گفتگو کرتے تھے، جو اللہ کے احکامات ان پر نازل ہوتے تھے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی نازل ہوتے تھے، ان لوگوں تک ان کی زبان میں ہی پہنچائے جاتے تھے، تاکہ ان لوگوں کے لیے کوئی اشتباہ نہ رہے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ جلد سمجھ جائیں اور ان احکامات پر جلد عمل کر سکیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو جو تبلیغ کی ذمہ داری عطا فرمائی اور احکام پہنچا دینے کی ذمہ داری لگائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے لیے بڑی سہولت رکھی کہ نبی کو اسی قوم میں سے مبعوث کیا، اسی قوم کی زبان کے مطابق ان پر احکامات اتارے یا ان تک احکامات پہنچائے گئے، تاکہ وہ قوم بآسانی سمجھ سکے اور یہ عذر نہ کرے کہ یا اللہ تیرے احکامات کسی اور زبان میں تھے، ہمارے سمجھنے میں نہ آئے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین بنایا گیا، آپ لیکون للعالمین نذیرہ کی شان رکھتے ہیں، تو آپ ہر قوم، ہر مخلوق کی زبان سمجھتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں کہ آپ کو کسی اونٹ نے شکایت کی، بہت سے واقعات ہیں کہ بکری نے آپ سے کلام کیا، بہت سے واقعات ہیں کہ شجر و حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھروں نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے استفادہ کیا، انسانوں نے استفادہ کیا، شجر و حجر نے استفادہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام مخلوقات کی طرف کی گئی، کیونکہ آپ تمام قوموں کی زبانیں سمجھنے والے تھے، اور آپ ان تمام مخلوقات کو کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب آپ بھیجے تمام قوموں کے لیے گئے، تمام امتوں کے لیے گئے جو اس وقت میں موجود ہیں، بعد میں آنے والی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی نازل کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں مبعوث ہوئے، اور عرب وہ مرکزی جگہ تھی جہاں سے اسلام نے دنیا کے ہر کونے تک پھیلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عربیوں کو اس شرف کے لیے منتخب فرمایا، ان کی زبان میں قرآن اتارا، اور عربی زبان میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے جو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے۔ کسی اور زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے جیسے کہ عربی زبان کے اندر ہے، تو اسی لیے قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں اتارا گیا، اور یہاں سے قرآن کریم دوسرے مقامات تک پہنچا، اور دوسرے مقامات تک پہنچنا قرآن مجید کی جامعیت کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ ہر قوم نے اس سے استفادہ کیا، باوجود یہ کہ یہ عربی زبان میں تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں قرآن کریم کو نہیں جانتا، یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھتا۔ ہر زبان میں علماء کرام نے اس کو بیان کیا، اس کی تفاسیر لکھی، ہر زبان کے اندر علماء کرام اس کے درس و بیان کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبات ہوں، عید کے خطبات ہوں، روزانہ مرہ بنیادوں پر درس قرآن ہو، تمام کے تمام علماء کرام جس جس علاقے میں قرآن کو آسان کر کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ عذر نہیں ہو سکتا مجھے قرآن سمجھنے کا کوئی واسطہ نہیں ملا، مجھے قرآن سمجھنے کا کوئی ذریعہ اور سورس نہیں ملا، یہ تو صرف انسان کا ایک بہانہ ہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا بیان ہے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ید بیضا آپ کے ہاتھ کا روشن ہو جانا، دریا کا پھٹ جانا وغیرہ وغیرہ، تاکہ قوم پر حجت اتمام ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی رسالت اور نبوت کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معجزات بھی لائے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا مقصد بھی آگے بیان کر دیا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بعثت کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، ان کو گمراہیوں کفر کے گڑھوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے کی طرف لے کر آنا ہے، دین واحد کی طرف لانا ہے جو دین اسلام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اندھیرے سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کی نعمتیں انہیں یاد کراؤ، یا ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ اس سے مراد
وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر انعام کیا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی عطا فرمائی۔ تو جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر انعام کیا ہو تو ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے من و سلویٰ کا نزول تھا ان لوگوں کے لیے فرعون کی تباہی، فرعون کا غرق ہو جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ضمناً عرض کرتا چلوں کہ جس دن کسی نعمت کا حصول ہو وہ ایام اللہ کہلاتی ہے، اللہ کے یوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، حج ملا، نمازیں ملیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملا، ہمیں ہدایت ملی، رشتوں کو تقدس ملا، ہر چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی، اور ہمیں بہت نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو جو دن ہوگا وہ تمام دنوں سے بڑا دن کہلائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جشن میلاد منانا بھی ثابت ہوا کہ آپ کے ولادت کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جائے، آپ کا تذکرہ ولادت کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کیا جائے، یہی میلاد النبی ہے۔ اس آیت سے علماء کرام نے میلاد النبی پر بھی استدلال کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ کی عظمت، قدرت، وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بڑا شکر گزار ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں، یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، لہذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، چھٹی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْ جَاءَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ آیت مبارکہ آگے بھی 2 سے 3 مقامات پر آ چکی ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کی جا چکی ہے، میں یہاں پر اختصار کے ساتھ پھر تفصیل بیان کر دوں کیونکہ قرآن میں مضامین تکرار کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ اللہ کا احسان یاد کرایا کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ ایسا آئے گا جو دنیا میں اس کے تخت و تاج کو تباہ و برباد کرے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو فرعون نے ایک معاملہ کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کے جو بیٹے تھے ان کو ذبح کرتا تھا۔ اور فرعون سے کہا قبطیوں نے کہ اگر یہ معاملہ رہا تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ اگر ہم ان بچوں کو یوں ہی ذبح کرتے رہے اور بوڑھے لوگ مرتے رہے تو بنی اسرائیل کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہماری ضروریات کے کام، روزمرہ کے کام ہیں، وہ بھی کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو فرعون نے اس معاملے پر غور و فکر کیا تو اس نے ایک قانون بنایا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے اور دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ہماری غلامی میں بدستور رہیں۔ تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس لیے وہ زندہ بچ گئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام بھی فرعون کے اپنے گھر میں کر دیا۔ تو بہرحال یہاں پر اس انعام کا ذکر ہے کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جب تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ظاہری سی بات ہے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا یہ بہت بڑا رنج و الم ہے، بڑا دکھ والا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے۔
تو فرعون کے اس ظلم و ستم سے نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آزادی کا دن ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے۔ ہم اہل پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو آزادی کا دن ہے اس کو اللہ کی نعمت کے طور پر منایا جائے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے طور پر، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کو اپنی نعمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو درس بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما